السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسلام سر بلند ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اور میرا اسلام اور اس کے ماننے والوں پہ وہ وعدہ پورا ہو جائے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہے اور غالب رہے گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اس اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا قربانی دے رہے ہیں، اور ہمارا رویہ اور ہمارا کردار اسلام کے غلبے کے لیے یا اسلام کے زوال اور پستی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں ہر انسان یہی خواہش لیے بیٹھا ہے کہ ہمارے شعائر کی توہین ہو رہی ہے، کہیں ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں نازیبا باتیں ہوتی ہیں، اور کہیں کچھ کیا جا رہا ہے اور کہیں کچھ۔ لیکن میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے کہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے تھا، آج ہم مغلوب کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم عروج کی بجائے زوال پذیر کیوں ہو رہے ہیں۔ آئیے اس کی وجوہات جان کے ان کے حل کی طرف نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب کہ میں اور آپ اپنے رب کو تو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن رب کو ماننے کے بعد میں اور آپ رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی بغاوت کرتے ہیں، اور رب کے احکامات کو کتنا مانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اور رب تو کہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو کام کرتا ہے تو رب کے لیے، جو چھوڑتا ہے تو رب کے لیے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ میں کتنی دفعہ رب کا ہوا ہوں اور میں نے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر میں رب کے لیے نہیں ہوں، میں فلاں فلاں اور فلاں کے لیے ہوں، لیکن میری نماز رب کے لیے نہیں، میرا روزہ رب کے لیے نہیں، امر بالمعروف رب کے لیے نہیں، نہی عن المنکر رب کے لیے نہیں، میرا بولنا رب کے لیے نہیں، میرا چلنا رب کے لیے نہیں، میرا ہاتھ اٹھانا رب کے لیے نہیں، میرا زبان چلانا رب کے لیے نہیں، تو من کان للہ کان اللہ لہ کی تصویر نہیں بن سکتا۔ میں جب رب کا ہو جاؤں گا، رب میرا ہو جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا وعدہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو رب کا ہوتا ہے رب اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، جو رب کا ہوتا ہے رب اسے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، بلکہ جو رب کا ہو جاتا ہے وہ کسی کا پرواہ کیے بغیر اور کسی کا انتظار کیے بغیر اور وہ کسی کی مدد کا انتظار کیے بغیر اپنے رب پہ بھروسہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کیا کرتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں بھی رب کو یاد کرتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں بھی رب کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر مسجد میں بھی رب کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور پھر رب بھی ایسے لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، اور رب کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، کوئی مسئلہ ہے، جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے رب اسے ضرور یاد رکھتے ہیں، اور جو رب کو بھول جاتا ہے رب کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور شاعر کی زبان میں
آپ اس کو ان الفاظ میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جب تجھ کو تمنا میری تھی تب مجھ کو تمنا تیری تھی، جب تو نے تمنا غیر کی جا تیری تمنا کون کرے۔ جب میں نے رب کی پرواہ نہیں کی، جب میں رب کا نہیں ہوا تو رب بھی میری پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں عروج چاہیے، بلندی چاہیے، تو آج سے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیجئے۔ رب میرا اور آپ کا مددگار ہے، وہ رب مجھے اور آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بیماری ہے تو نجات ملے گی، پریشانی ہے تو نجات ملے گی، مالی مسئلہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس سے نکالیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہم رب کے ہو کے تو دکھائیں۔ ہم سب کے ہیں لیکن رب کے نہیں ہیں، ہمارے ایک کے ہیں، اس کے سامنے چلے جائیں اور ہم اسی کے ہیں، لیکن ہم رب کے ہو کے ہی نہیں دکھا رہے۔ جب ہم رب کے ہوں گے تو ضرور رب ہمارا بھی ہوگا۔ اور پھر دوسری وجہ، ہم جو زوال پذیر نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بھاگتا ہوں تو اپنے مفاد کی خاطر، آپ نکلتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر۔ یہاں تو ہر بندہ اسی فکر میں ہے، اسی سوچ میں ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایک تو قیامت کا دن ہے نا، جس دن ہر انسان نے نفسی نفسی کہنا ہی ہے، لیکن ہم اس دنیا میں ہی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، ہم اس دنیا میں ہی اپنی پرواہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ کوئی پریشان ہے، میرا جواب یہ ہے میں تو خوش ہوں۔ کوئی کسی تکلیف میں ہے، میرا جواب یہ ہے کہ وہ تو اس کا معاملہ ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہوگا تو پکڑا گیا، میں تو خوشحال ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو انسان دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا نا، اللہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ رب تو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے ایک بن کے یک جان ہو کے رہنا ہے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے طریقہ بتایا کہ میں نے اور آپ نے یک جان کیسے ہونا ہے، مل کے کیسے رہنا ہے۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم تو اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو سارے، لیکن ہر ایک اپنا الگ راستہ لے کے نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے برائی بھی کی ہے تو اچھائی کے ساتھ اسے جواب دے دو۔ لیکن میرا اور آپ کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، ہم تو کسی کی ایک بات پہ 10 سنانے والے۔ اگر ہمارا رویہ، ہمارا کردار ایسا ہی رہا تو یاد رکھیے گا ایسے عروج نہیں ملا کرتے۔ بلندیاں ملتی ہیں تو انہیں ملتی ہیں وَمَن یوق شح نفسہ، اور اپنے آپ کو شح سے بھی بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تنگ دست بھی ہوں تو دوسروں کی فکر لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا وصف پتہ کیا تھا؟ جب آپ پہ نبوت، رسالت آپ کو ملی تھی، اس وقت کیا گواہی ملی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو کما کے دینے والے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ آج میں اور آپ کہاں کسی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں؟ ہم تو ایک لقمے کی خاطر دوسرے کی بھینس ذبح کرنی پڑ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میرا مفاد اس میں ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ اگر ہم نے ہر جگہ اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر المؤمن اخو المؤمن کی تصویر کیسے بنیں گے؟ اور تیسرا سبب میرے اور آپ کے زوال پذیر ہونے کا، اس امت کے زوال پذیر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اگر خیال رکھا ہے تو اس بات کا رکھا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملے گا، مجھے مال کتنا ملے گا، اور ہم بھاگتے ہیں تو دنیا کے پیچھے، ہمیں فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، اور اگر ہمیں پرواہ نہیں ہے تو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہم توجہ نہیں دیتے تو آخرت کے امور پہ نہیں دیتے، اور ہماری حالت یہ ہے
کہ رب قرآن میں سوال کر کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آج میں بھی اس فریب میں مبتلا ہوں، آپ بھی نظر آتے ہیں کہ ہماری فکر ہے، توجہ ہے تو اس بات کی طرف کہ مجھے ملے گا کیا، دنیاوی مفاد کیا ہوگا۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیا ملے گا، اور ہم نے آخرت کے کام بھی کیے ہیں تو یہی سوچ کے کہ دنیا میں اس کا مجھے صلہ کیا ملے گا۔ اور اگر ہمارا یہی کردار رہا، یہی رویہ رہا کہ ہم نے دنیا کے لیے ہی سب کچھ کیا اور آخرت کی پرواہ نہ کی، تو یاد رکھنا پھر ایسے لوگوں کو عروج نہیں ملا کرتا، عروج بلندیاں انہیں ملتی ہیں جو آخرت کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور سمجھدار بھی وہی ہوتے ہیں، عقل مند بھی وہی ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سمجھدار انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہچان کے، دنیا کی حیثیت کو جان کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت میرے رب کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا، وہ اس دنیا کی حیثیت کو جانتے ہوئے اس کے پیچھے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنی جنت کے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، وہ رب کی رحمت، رب کی مغفرت اور رب کی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے، ہمیں عزتیں ملیں، ہمیں کامیابی ملے، ہماری امت زوال کی بجائے عروج کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے، تو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، اور پھر دوسروں کا خیال رکھیے، اور پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کے پیچھے بھاگنے اور اس کی فکر کرنے کی کوشش کیجئے کہ میرے اور آپ کے رب کا یہی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو دیکھ لو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔